السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 350واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، آج 6 دسمبر یعنی بابری مسجد کے شہادت کی 25ویں برسی ہے۔ ہماری جو نوجوان نسل ہے شاید ان کو پتہ نہیں ہوگا 92 کے بعد جو بچے پیدا ہوئے کہ بھئی بابری مسجد کی تاریخ کیا ہے، اس کا اتہاس کیا ہے۔ اور ہمارے زمانے کے ماں باپ بھی اتنے ماڈرن ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کی تو پوری انفارمیشن دے دی، کرکٹ اور IPL کے بارے میں تو سب کچھ بتا دیا، مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ اپنی نسلوں کو ابھی تک یہ نہیں بتا سکے کہ دیکھو اس ملک ہندوستان پہ ہمارے باپ دادا 1000 سال سے زیادہ حکومت کر چکے ہیں، اور اس ملک کے چپے چپے اور کونے کونے میں ہماری عظمت و سطوت کے ستارے چمک رہے ہیں۔ جہاں پہ بھی نظر اٹھا کے دیکھیں گے تو ہمارے باپ داداؤں کی عظمت و سطوت آپ کو سر اٹھا کر سلام کریں گی۔ انہی میں سے ایک بابری مسجد، جس کو ظہیر الدین محمد بابر نے تعمیر کیا تھا اور 450 سال تک اس کے اندر اذان دی گئی، اس کے اندر نماز ادا کی گئی۔ 1992 یعنی 1992 کو 6 دسمبر کے دن یہ ہندوستان، جسے پوری دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک کہا جاتا ہے، ڈیموکریٹیکل کنٹری کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایسا کمیونل وائلنس ہوا اور کچھ آتنکوادیوں نے، کچھ فرقہ پرستوں نے دن دہاڑے گورنمنٹ کے سیکیورٹی سسٹم کے سامنے، پوری دنیا کے میڈیا کے سامنے بابری مسجد کے اوپر حملہ بول دیا، ہلہ بول دیا، اور پوری دنیا یہ منظر دیکھتی رہی کہ وہ ملک جو اپنے آپ کو دنیا کا سب سے بڑا ڈیموکریٹیکل ملک کہتا ہے، وہاں پہ اتنا بڑا کمیونل وائلنس ہو رہا ہے، اور دن دہاڑے جو مائنارٹی ہے ان کے ایک عبادت خانے کو توڑا جا رہا ہے، اور گورنمنٹ اس کے اوپر کوئی ایکشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ویسا ہی ہوا، بابری مسجد جو ہے اس کو شہید کر دیا گیا، دنیا دیکھتی رہی، اور افسوس کی بات کہ ہزاروں اور سینکڑوں مسلم نوجوان بغیر کسی جرم کے، بغیر کسی قصور کے ہندوستان کے جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند ہے، اور بیچارے اپنی زندگی کے قیمتی دن اور قیمتی جوانی اس کے پیچھے برباد کر رہے ہیں۔ اور وہ بڑے بڑے ٹیررسٹ جنہوں نے بابری مسجد کو شہید کرانے کے لیے لوگوں کو اکسایا تھا، اچکایا تھا، لوگوں کی ٹولیاں کیا ٹولیاں گاڑیوں میں، ٹرینوں میں بھر بھر کر ایودھیا لے کر گئے تھے، وہ آتنکوادی آج بھی کھلے عام ہندوستان کی سڑکوں پہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جن کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے تھا، ان میں سے بعض لوگ ہمارے پارلیمنٹ کے اندر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اوپر الگ الگ طرح کے کمیشن بٹھائے گئے، ان کی رپورٹیں آئی، مگر اس کے باوجود گورنمنٹ نے اس پہ کوئی ایکشن نہیں لیا، وہ لوگ آج بھی آزاد ہیں۔ اس سے بڑھ کر انصاف کے ساتھ میں ناانصافی کیا ہوں گی؟ لیکن ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنی نسلوں کو بتائیں، اور بابری مسجد کی شہادت کا جو دن ہے اس دن اپنے مسجدوں میں وعظ کرے، بیان کرے، خطاب کرے، بلکہ اس کے پہلے یا بعد کا جو جمعہ آئے گا اس جمعہ کو بھی ہم اپنے مسجد میں اپنے تمام مصلیان کو اس تاریخ سے آگاہ کریں۔ یہ ضروری ہے، یہ وقت کی ذمہ داری ہے، یہ مسلمان اپنی تاریخ سے آگاہ رہے، اور ان کی آنے والی نسلوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے، ورنہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کسی زمانے میں بابری مسجد بھی تھی اور اس کا کوئی نام و نشان بھی تھا، اس لیے کہ یہ ہمارے زمانے کی جو ہائیبریڈ جنریشن ہے، یہ بیچاروں کو
کچھ پتہ ہی نہیں، ہم نے کچھ بتایا ہی نہیں، تو پھر ان کو بھی کیسے پتہ چلیں گا؟ اس لیے یہ علماء ائمہ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے، اور مسجد کے ان ٹرسٹیوں کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علماء کو، اپنے ائمہ کو کھل کے بیان کرنے دے. ورنہ یہاں ایک حادثہ ایسا ہوا، میرے ایک عزیز دوست تھے، انہوں نے اپنے مسجد میں آج سے 2 سال پہلے جمعہ کے اندر بابری مسجد کی تاریخ کو بیان کر کے مسلمانوں کو آگاہ کیا اور یہ کہا کہ دیکھو، ہائی کورٹ کی طرف سے جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق بابری مسجد کی جگہ آج بھی محفوظ ہے، اور اطراف کی جو جگہ تھی ہائی کورٹ نے اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا ہے. تو اس لیے تمام لوگ مل کے یہ عزم کرو، یہ ارادہ کرو کہ سپریم کورٹ سے بھی اگر بابری مسجد کی جگہ ہم کو ہی ملتی ہے تو ہم وہاں پہ دوبارہ ایک عالی شان بابری مسجد جیسے پہلے پورے عظمت و سطوت کے ساتھ میں اور پوری شان و شوکت کے ساتھ کھڑی تھی، اسی طرح سے انشاءاللہ بابری مسجد دوبارہ اپنی جگہ پر جو ہے کھڑی ہو جائیں گی. مجمع نے زور سے آمین کہا. لیکن جمعہ کی نماز ہوتے ہی مسجد کے ٹرسٹیوں نے مشورے کی ایک میٹنگ بلا دی، اور بلانے کے بعد وہ امام صاحب سے کہا، بولے امام صاحب تم کو 50 مرتبہ سمجھا اس سے پہلے کہ مسجد کے اندر ایسے پولیٹیکل اور لوگوں کو بھڑکانے والے بیان مت کرو. یہاں پہ صرف زمین کے نیچے کی اور آسمان کے اوپر کی باتیں کرنے کا، قبر میں کیا ہوگا، حشر میں کیا ہوگا، جنت میں کیا ہوگا، جہنم میں کیا ہوگا، یا بہل المجنون کے قصے کہانیاں سنانے کا، زیادہ ایڈوانس باتیں نہیں کرنے کا. تم کو اس سے پہلے 2-4 بار سمجھایا ہوا ہے، تمہارے کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں، عصر کی نماز سے آنا نہیں، آپ کی ضرورت نہیں ہے مسجد میں. اور وہ میرے عزیز دوست جو تھے، جس انسان کے اندر قوم کی ہمدردی، قوم کے لیے کچھ کرنے کا جوش تھا، جذبہ تھا، اس بیچارے کو مصلے سے علیحدہ کر دیا گیا. کیونکہ ہم لوگ خود نہیں چاہتے ہماری نسلوں کو ہماری تاریخ پتہ ہو، ہمارا اتہاس پتہ ہو، اور وہ مولانا صاحب آج رکشہ چلانے کے اوپر مجبور ہے. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، ہم تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داریاں بنتی ہے کہ یاد رکھو، ہماری ایک بابری مسجد جو شہید ہوئی تھی، ہم کو اس کو بھولنا نہیں ہے، اس کو لڑائی لڑ کر حاصل کرنا ہے. آج اس کا کیس ہندوستان کی سپریم کورٹ میں چل رہا ہے. ہماری جگہ ہم کو دوبارہ ملیں گی، اور جب ملیں گی تو انشاءاللہ ہم ویسے ہی جیسے ہمارے ان مولانا دوست نے کہا تھا، ویسے ہی پورے آن بان اور شان کے ساتھ دوبارہ اس مسجد کی تعمیر کریں گے. اور اگر ہندوستان کا سپریم کورٹ ہم کو ہمارا حق نہیں دیتا ہے، ہم یونائٹڈ نیشن میں جا کر اس کی لڑائی لڑیں گے، اور پورے دنیا کی جو کورٹ ہے وہاں پہ جا کے اس کا کیس دائر کریں گے. اس لیے کہ الحمدللہ جو بابری مسجد ایکشن کمیٹی ہے، اس کے پاس میں اس کے پورے پیپر ہے، پورے کاغذات ہے، تمام اس کے پاس پروف ہے، تمام لیگل جتنی بھی چیزیں چاہیے وہ سب اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے پاس موجود ہے. لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمام لوگ اس کے لیے خصوصی دعائیں کریں، ہماری ماں بہنیں بھی گھروں کے اندر اس کے لیے دعائیں کریں. اس کے بعد میرے محترم بزرگوں یاد رکھو، ہندوستان ایک ڈیموکریٹیکل ملک ہے. بابری مسجد کی شہادت کے بعد ایک دوسرا حادثہ یہ پیش آیا کہ ملک میں جگہ جگہ دنگے ہو گئے، فساد ہو گئے. مسلمانوں کے دلوں میں اتنا ڈر، اتنا خوف طاری ہو چکا ہے. آج بھی میں دیکھتا ہوں کسی گاؤں میں، دیہات میں، شہر میں، بستی میں، نئے علاقے میں جہاں مسلمان مسجد تعمیر کرتے ہیں تو مسلمان اس کا رجسٹریشن نہیں کراتے. حالانکہ یہ ایک دم اللیگل کام ہے، یہ بالکل غلط کام آپ کر رہے ہیں، اس کا رجسٹریشن نہیں کرا کے. اور جو لوگ اس کا رجسٹریشن کراتے بھی ہے، وہ لوگ یا تو مدرسے کے نام سے اس کا رجسٹریشن کراتے ہیں یا تو اسکول کے نام سے کراتے ہیں. یہ سراسر غلط ہے. آپ نے بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ ہندوستان ایک ڈیموکریٹیکل ملک میں جب رہ رہے ہو تو آپ کو اپنا عبادت خانہ بنانے کا بھی پورا کا پورا حق حاصل ہے. آپ چیریٹی کمیشن میں اپنے عبادت خانے کا مسجد کے نام سے ہی رجسٹریشن کراؤ. یہ ڈیموکریٹیکل ملک ہے. اگر تمہارے مسجد کا مسجد کے نام سے رجسٹریشن نہیں ہو رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کی ڈیموکریسی پھسپھسی ہے، وہ کرنا ہی پڑے گا. اگر وہ نہیں کرتا ہے، اس سے اوپر کا جو آفیسر ہے آپ اس کو ایک اپلیکیشن دے سکتے ہو. وہ نہیں کر رہا ہے تو اسٹیٹ کا جو منسٹر ہے اس سے آپ جا کے بات کر سکتے ہو. وہ بھی اگر نہیں کر رہا ہے تو ملک کا جو
मानव संसाधन विकास मंत्रालय है, वहाँ पे आप जाके जो है एप्लीकेशन दे सकते हो कि भाई हमारी खुद की जगह है, हम लोगों ने लीगल तरीके से उसको ख़रीदा हुआ है और वहाँ पे हमारी इतनी बस्ती है, हमारे लोगों के इतने मकान हैं और हम एक इबादत खाना हमारे लिए बनाना चाहते हैं, तो हमको गवर्नमेंट मस्जिद का परमिशन क्यों नहीं दे रही है। बिल्कुल आप ले सकते हैं। हमारे शहर पूना के अंदर एक मस्जिद जो 100% गैरों के इलाके के अंदर है, तकरीबन पिछले 20 से 35 से 30 से उससे भी ज़्यादा सालों से उसका बांधकाम पेंडिंग में पड़ा हुआ था, लेकिन मुसलमानों ने मुत्तहिदा तौर पर तमाम फ़िरक़े, तमाम नज़रिया, तमाम जमात, तमाम मसलकों के लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए और कुल जमाती एक फॉर्म बनाकर सब ने मिल के उसके लिए धरने दिए, आंदोलन दिए, कलेक्टर को मेमोरेंडम दिए। आज वो मस्जिद पूरे आन बान शान व शौकत के साथ उस इलाके में खड़ी है जहाँ पे 5 किलोमीटर तक मुसलमान का एक मकान भी नहीं है, लेकिन चूंकि वो बिजनेस प्लेस है, इसके लिए वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह लीगल तरीके से लड़ के मुसलमानों ने कॉरपोरेशन से भी परमिशन लिया, कोर्ट से भी परमिशन लिया और मस्जिद को मस्जिद के ही नाम पे रहने दिया। तो हम लोग क्यों मदरसों के नाम पे उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं? इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, हमारे मस्जिदों का सिस्टम आज ऐसा होना चाहिए, हर मस्जिद वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हम अपनी हर मस्जिद को रजिस्टर्ड कराएं। आज लोग मस्जिदों को रजिस्टर्ड क्यों नहीं कराते हैं? इसलिए कि मस्जिदों का चंदा खाने के लिए मिलता है, मस्जिदों के नाम पे जो पैसा जमा होता है उसको अपने बाप का माल समझ के इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कि बाज़ जगहों पे ये देखने में मिला है कि मस्जिदों में चंदा ज़्यादा हो गया तो लोग उसको कर्ज़ों के तौर पे तकसीम करते हैं। और किसको कर्जा देते हैं? आम गरीब मुसलमानों को नहीं। सदर साहब का दामाद गांव में रहता था, खेड़े में रहता था, वहाँ जुए में, सट्टे में और शराब में और गलत धंधों में अपने बाप दादा की पूरी प्रॉपर्टी को आग लगा दिया। अब आए हुए हैं शहर में भीख मांगने के लिए, अब काम नहीं, धंधा नहीं। ससरा जो है वो मस्जिद का मुतवल्ली है, जिम्मेदार है। दो बोले मस्जिद के इसमें से कर्जा बेचारा थोड़े थोड़े करके अदा कर देगा, तेरे बाप का माल है, अपने दामाद को देने के लिए, अपने साड़ू को, अपने रिश्तेदारों को। और बाद हरामखोर तो ऐसे भी है, मस्जिद की प्रॉपर्टीज को अपने बाप की प्रॉपर्टी समझ के मस्जिद की 8 दुकानें निकल गई, 10 दुकानें निकल गई, वो दुकानों की हर्रासी नहीं करेंगे, आम मुसलमानों को नहीं देंगे। जो ट्रस्टी लोग हैं वही आपस में बांट के ले रहे हैं। इनके बाप का माल है, इनके बाप ने छोड़ के गया था वो प्रॉपर्टी, इन्होंने आपस में सारी दुकानें तकसीम कर ली और उसके बाद वो हरामखोर उन दुकानों को भाड़े से देकर उसके भाड़े पे अपने घर के खर्चे वगैरह चला रहे हैं। ये कहाँ से जायज़ और हलाल है उनके लिए? ये महल्ले वालों की, बस्ती वालों की, इलाके वालों की जिम्मेदारी बनती है कि कोई मस्जिद का ट्रस्ट जहाँ पे हज़ारों रुपये आ रहे हैं और इमाम साहब को 5,000 6,000 तनख्वाह दी जा रही है और बाकी का पैसा लोगों को सूद से बांटा जा रहा है, फजूल खर्चियाँ, अय्याशियाँ हो रही है, वो महल्ले के लोग एक दस्तखती मुहिम चलाकर चैरिटी कमीशन में वो ट्रस्ट के अगेंस्ट में केस दाखिल करें कि ये ट्रस्ट का यहाँ पे इलेक्शन कराओ बोल के। बाप का माल नहीं है। हर मस्जिद के अंदर गवर्नमेंट रजिस्टर्ड ट्रस्ट होना ज़रूरी है और हर मस्जिद के ट्रस्ट का बैंक का अकाउंट होना ज़रूरी है। कैश में कोई लेन देन नहीं होगा, जो भी लेन देन होगा यहाँ तक कि इमाम साहब को तनख्वाह दी जाए वो चेक की शक्ल में दी जाए, मौज़िन साहब को तनख्वाह दी जाए वो चेक की शक्ल में, और इमाम साहब और मौज़िन साहब को जो उनका हक बनता है। बाज़ मस्जिदों में मैंने देखा जुमा के दिन आमदनी हो रही है 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, और वो इमाम साहब को मैंने देखा, इमाम भी वही, मौज़िन भी वही, सफाई का काम करने वाला भी वही, साले बेशरम हो चुके हैं आज के मुसलमान। उस इमाम को तहारत खाने भी साफ़ कराने लगा रहे हैं, उस हाफिज़ कुरान को बैतुल खला भी साफ़ कराने लगा रहे हैं और उसी के पीछे खड़े होकर बाद में नमाज भी पढ़ रहे हैं। बेगैरत कौम है ये। और वो इमाम साहब से मैंने पूछा, मौलाना आपको तनख्वाह कितनी है? बोले मौलाना मेरे को 8,000 रुपये देते। यानी एक एक जुमा का चंदा 10-10 हज़ार हो रहा है और तनख्वाह उनको 8,000 दी जा रही है। बाकी पैसा क्या तेरे बाप की कब्र में ले जाके जमा कर रहे हो? इसके लिए मेरे मोहतरम बुजुर्गों, तमाम मुसलमानों से रिक्वेस्ट करूंगा, याद रखो मस्जिद अल्लाह का घर है और बड़े बड़े फ़ज़ाइल है। इसके लिए हमारी मस्जिदें, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, लीगल तरीके से हम काम करें। मस्जिद की तरफ कोई नज़र उठा के भी नहीं देख सकता।
ہماری مسجدیں خریدی ہوئی زمین پہ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ روڈ کے سائیڈ میں پترے ٹھوک دیے اور اس کو مسجد کا نام دے دیے گورنمنٹ کی جگہ پہ. جائز نہیں ہے یہ. کوئی بھی مفتی آپ کو اس کی اجازت نہیں دیں گا. لیگل طریقے سے زمین خریدو, اس زمین کا رجسٹریشن ٹرسٹ کے نام پہ کرو, اور پھر ٹرسٹ کے نام پہ مسجد تعمیر کرو, مسجد کا اپنا بینک اکاؤنٹ بناؤ, سارا حساب کتاب مسجد کے بینک اکاؤنٹ میں رکھو. ہر مہینے کو پورا مہینے میں آمدنی کتنی ہوئی, خرچہ کتنا ہوا, امام صاحب کو تنخواہ کتنی گئی, مؤذن صاحب کو کتنی گئی, کمپیوٹر سے ٹائپ کر کے اپنے مسجد کے پاس میں چپکاؤ. آپ کے مسجد میں 1 روپیہ دینے والے کو بھی یہ حق ہے وہ پورا حساب آپ سے مانگ سکے. بعض ٹرسٹی بولتے کائے کا حساب مانگ رہا رے, بولے 2 روپیے دیتے نہیں, 10 روپیے دیتے نہیں, حساب مانگ رہے. بولے تو تیرے باپ کی پراپرٹی نہیں ہے نا, حساب مانگیں گے ہی. چندے پہ جب پورا سسٹم چل رہا ہے تو حساب دینا بھی تیری ذمہ داری ہے. اس کے لیے میرے محترم بزرگوں, تمام مسلمانوں سے یہی درخواست کروں گا کہ دیکھو ہمارے پاس میں لیگل طریقے سے پورے پیپر ہمارے عبادت خانوں کے, مسجدوں وغیرہ کے رہیں گے, آگے ہم کو پریشانیاں نہیں ہوں گی. اور رہا بابری مسجد کا مسئلہ, ہم کیس لڑ رہے ہیں, قیامت تک لڑتے رہیں گے. آپ تمام لوگوں سے درخواست کروں گا خصوصی دعائیں فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مسجد کو وہی آن بان شان کے ساتھ دوبارہ کھڑے کر دے. اور مسجدوں کے ذمہ داروں اور علماء سے ریکویسٹ کروں گا اپنے اپنے مسجدوں میں اپنے مصلیوں کو ضرور اپنے بابری مسجد کی تاریخ ہم بتائے. اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.